چاہیے، بے ادبی کے ساتھ نہیں۔ ہاں اگر جیسے ہمارے حضرت ہے بیچارے ضعیف ہیں، وہ اگر کرسی پہ بیٹھے ٹیک لگا کے بیٹھے تو الگ ہے۔ معذور کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے تو ہم کیوں نہ دیں؟ ان کو سب کو الگ الگ بٹھاؤ، دوستی توڑ کر کے بیٹھے، مجلس میں دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت ہی زیادہ قیمتی اور مبارک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس لیے کہ جس زمین پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو زمین کا وہ حصہ آسمان والوں کی نگاہ میں ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کی نگاہ میں آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ لیکن جس سرزمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے، زمین کا وہ حصہ اللہ کی نگاہ میں اس سے زیادہ چمکتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت قیمتی مجلس کے اندر جمع فرمایا۔ اور بہت ہی زیادہ قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات، وہ منتظمین، وہ امت کا درد دل رکھنے والے علماء کرام کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی کے حالات کو سننے سنانے کا یہ سلسلہ جاری فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو بے انتہا قبول فرمائے اور ان سب کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ ویسے آپ حضرات نے بہت ساری باتیں علماء کرام کی زبانوں سے سن چکے ہوں گے۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات ضرور عرض کروں گا۔ ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، اگر اتنی بڑی مسجد کے اندر اگر ایک لائٹ لگائی جائے تو اس کی روشنی تھوڑا سا کم ہوگی، ہے نا؟ اور اگر دو لگائی جائے تو روشنی کچھ بڑھ جائے گی۔ اسی طرح سے جتنی لائٹیں ہم آن کرتے جائیں گے اتنی ہی روشنی کے اندر
اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے جب ہم ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مبارک باتیں سنیں تو ہمارے دل کے اندر بھی نبی کی ویسی محبت پیدا ہونی چاہیے جیسے روشنی, لائٹ جلانے پر روشنی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے. ایک دن سننے کے بعد دوسرے دن ہم سنیں تو ہماری وہ دلی کیفیت کے اندر, محبت کے اندر اضافہ ہونا چاہیے. اگر دو لائٹیں جلا رہے ہیں اور اگر روشنی کے اندر اضافہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ یا تو یہ لائٹ خراب ہے یا تو یہ لائٹ کا سسٹم بگڑا ہوا ہے نا. ایسے ہی ایک دن سننے کے بعد, 2 دن سننے کے بعد, 3 دن سننے کے بعد ہمارے دلوں کے اندر جو نبی کی محبت کا جو جذبہ ہے اس جذبے کے اندر اگر اضافہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں کا سسٹم بگڑا ہوا ہے. صاف بات ہے. اس لیے کہ بات جب نبی کی آتی ہے تو ہماری قلوب بھی نبی کی محبت سے بھرے ہوئے ہونا چاہیے, نبی کی محبت سے لبریز ہونا چاہیے. اور نبی کی زندگی, نبی کے حالات سننے کے بعد انسان کے دل کے اندر اور ایک ایمان والے کے دل کے اندر نبی کی محبت پیدا نہ ہو, نبی سے ملاقات کا شوق پیدا نہ ہو تو یہ اس کے ایمان کے نہ ہونے کی علامت, کم ہونے کی نہیں, نہ ہونے کی علامت. تو جب آپ اپنی ساری ضروریات کو چھوڑ کر کے آ رہے ہیں اور ہماری مائیں اور بہنیں ساری مصروفیتوں کو چھوڑ کر کے تشریف لا رہی ہیں اور ہم اپنی نیند کو قربان کر کے یہاں پر بیٹھے ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سننے کے لیے, تو ہمارے دل بھی اللہ کے نبی کی محبت سے لبریز ہونا چاہیے. تو سب لوگ کوشش کریں گے یہ انشاءاللہ. تو دن بدن ہماری دلی کیفیت کے اندر اضافہ ہونا چاہیے. میرے انسان وضو کرتا ہے تو اس کی روحانی کیفیت کے اندر اضافہ ہوتا ہے نا. اور جب غسل کرتا ہے تو اس کی چستی, چالاکی اور اس کی فرحت کے اندر اور اضافہ ہوتا ہے کہ نہیں. اور جب صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے تو پھر اس کی دلی کیفیت کے اندر اور اضافہ ہوتا ہے. پھر جب تھوڑا خوشبو کا استعمال کرتا ہے تو پھر اس کا ذہن, اس کا قلب اور زیادہ معطر ہو جاتا ہے اور زیادہ راحت محسوس کرنے لگتا ہے. تو بالکل اسی طرح سے جتنا ہم نبی کا تذکرہ سنیں تو میرے عزیزو نبی کی محبت میں اتنا اضافہ ہونا چاہیے. اب یہاں رک کر کے ہم اپنا جائزہ لیں کہ جتنے بھی دن ہو گئے, 2 دن 3 دن, ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ اگر ہمارے دل میں یہاں بیٹھنے کے بعد, نبی کی زندگی کی مبارک باتیں سننے کے بعد ہمارے دلوں کے اندر نبی کی محبت میں کیا ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے؟ بولو نا. دیکھو پیچھے والے کہہ رہے ہیں, سامنے والے نہیں کہتے. اب جس کو ضرورت ہے وہی کہے گا اور جس کو ضرورت نہیں ہے تو اس سے مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید 2-3 دن, کتنے دن ہے, 4تھا دن ہے, 3 دن کی جو مجلسیں ہوئی اس سے ہم نے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا. صحیح ہے, صحیح ہے تو صحیح ہے کہو, نہیں تو نہیں کہو. یہ 3 دن جو آپ نے نبی کی سیرت کی باتیں جو آپ نے سنی, اس سے ہمارے دلوں کے اندر کوئی تبدیلی ہم محسوس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں بولو, نہیں کر رہے ہیں تو نہیں کر رہے ہیں بولو. کچھ تو بولو میرے سے.
گونگے بن کے مت بیٹھو، اس لیے کہ میری عادت بیان کرنے کی نہیں ہے. آپ بولیں گے تو میں آگے کہوں گا. آپ کو فائدہ ہوا 3 دن سے؟ الحمدللہ. کس کس کو نہیں ہوا ذرا ہاتھ اٹھائیں. الحمدللہ، بہت صحیح کہا ہے، ماشاء اللہ. اور کس کو نہیں ہوا؟ ماشاء اللہ. نہیں ہوا؟ نہیں، الحمدللہ. یہ ہوئی حق بات. جب انسان اعتراف کرتا ہے تو اعتراف کرنے والے بندے اللہ کو بہت پسند ہیں. آپ کی ان تینوں کی اس بات سے جو ہے قرآن کی آیت یاد آ گئی. وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کہ کل قیامت کے دن جب بندے ہوں گے نا، تو کچھ بندے ایسے ہوں گے کہ جو بہت نیک ہوں گے. کچھ بندے بہت نیک ہوں گے، وہ تو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ 70,000 لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے. خیر، اور کچھ ایسے ہوں گے جو بہت گنہگار ہوں گے اور جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا. اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے کچھ نیک عمل کیے ہوں گے اور کچھ گناہ کیے ہوں گے. مسئلہ ان کا ہوگا. ہم سب اس میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں میرے؟ ہم سب شامل ہیں کہ نہیں ہیں اس میں؟ ہاں. تو یہ سب کا مسئلہ ہے اور آپ سب سے زیادہ بڑا میرا مسئلہ ہے. پتہ نہیں کہ اللہ حفاظت فرمائے. تو کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جنہوں نے کچھ نیک عمل کیے ہوں گے اور کچھ وہ ہوں گے کہ جنہوں نے کچھ گناہ کیے ہوں گے. لیکن وہ بندے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے کہ پروردگار ہاں ہم نے بہت سارے گناہ کیے، یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا. ان کو اپنے گناہ ہی یاد ہوں گے، اپنے نیک عمل یاد نہیں ہوں گے. جہنم کی ہولناکی دیکھ کر، قیامت کے دن کی ہولناکی دیکھ کر، قیامت کے دن کی سختی کو دیکھ کر کہ ان کو اپنے گناہ ہی یاد ہوں گے، نیکیاں اپنی یاد نہیں ہوں گی. لیکن اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے کہ ہاں ہم نے گناہ کیا. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے بارے میں فرما رہے کہ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. کہ کچھ گناہوں کا اعتراف کرنے والے بندے ایسے ہوں گے کہ جو اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کریں گے، لیکن کچھ انہوں نے نیک عمل بھی کیے ہوں گے، کچھ نیک عمل اور کچھ گناہ. خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. نیک عمل بھی اور برے عمل بھی. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے بارے میں فرما رہے عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک وہ تو بہت بخشنے والا مہربان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو کچھ نیک ایسے ہوں گے کہ جن کو اپنی نیکیوں کے اوپر بہت زیادہ اعتماد ہوگا، اور جنہوں نے کچھ نیک عمل اور کچھ گناہ کیے ہوں گے تو ان کی نگاہ کہاں ہوگی؟ ان کی نگاہ صرف اللہ کی رحمت پر ہوگی. ان کی نگاہ کہاں ہوگی؟ اللہ کی رحمت پر ہوگی. اب چونکہ وہ اللہ کی رحمت سے امید لگائے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو اپنی رحمت کی برکت سے معاف فرما دے گی. سمجھ رہے میرے عزیز؟ تو ایسے ہی یہاں پر بھی کچھ وہ ہیں کہ جن کو فائدہ ہوا اور کچھ وہ ہیں کہ جن کو فائدہ نہیں ہوا. فائدہ نہیں ہوا اس وجہ سے نہیں ہوا کہ وہ دل کے اندر سچی طلب لے کر بیٹھے، دل کے اندر یہ ارادہ لے کر بیٹھے کہ میں یقیناً نبی کے اس مبارک تذکرے کو سن کر کے نبی سے ملاقات کروں گا. کیا کروں گا؟ کہو انشاءاللہ. اور جب نبی سے ملاقات کا ارادہ لے کر بیٹھیں گے تو آپ ارادہ یہاں کریں گے، اللہ فیصلہ آسمانوں پر کریں گے.
فیصلہ آسمانوں پر ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی زیارت نصیب فرمائے, اپنے نبی کے در کی حاضری نصیب فرمائے. وقت تو ویسے بھی ہو گیا, کب تک کریں؟ آپ بتائیں کب تک کرنا ہے؟ ہاں 9:15 تک, 10 سوا 10 تک بیٹھیں گے سب لوگ 10 بجے. دیکھیں آج کا جو موضوع حافظ صاحب نے ہمارے لیے منتخب کیا, جو سب سے زیادہ مشکل موضوع ہوتا ہے وہ ہمارے گلے میں ڈالا جاتا ہے. پتہ نہیں ان کے دل میں ہمارے سے کیا دشمنی ہے, یا یہ بھی محبت ہے کہ جو سب سے مشکل ترین موضوع ہوتا ہے وہ, یا کب کا بدلہ ان کو لینا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس محبت کو باقی رکھے. تو آج کا عنوان ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات. سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ معجزہ کیا چیز ہے, معجزہ کسے کہتے ہیں. معجزہ ایسے عمل اور ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس عمل کو کرنے سے دنیا کی ساری طاقت عاجز ہو جائے, ساری دنیا کی طاقت مل کر کے بھی وہ کام کرنا چاہے تو نہ کر سکے, اس کام کو کہتے ہیں معجزہ. سمجھ میں ہے؟ مسجد کی تعمیر کرنا انسان کے بس کی بات ہے کہ نہیں؟ جواب تو وہی ہے نا کہ نہیں ہے؟ انسان کر سکتا ہے. ہوائی جہاز بنانا انسان کے بس میں ہے کہ نہیں؟ ارے انسان ہی بنایا نا, کسی اور نے تھوڑی بنایا. لیکن چاند کو بنانا یہ انسان کے بس میں ہے نہیں. سورج کو بنانا انسان کے بس میں ہے نہیں. تو معجزہ کہتے ہیں ایسی چیز کو یا ایسے عمل کو جس کو کرنے سے ساری دنیا کی طاقت کمزور ہو جائے, ساری دنیا کی طاقت عاجز ہو جائے, قاصر رہ جائے, کہ کسی کے اندر وہ طاقت ہی نہ ہو اس کام کو کرنے کی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں. اور یہ کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ رب العزت کے معجزات ہیں. بہت دھیان سے سمجھیں, چونکہ یہ بہت علمی موضوع ہے, اس لیے اس کو توجہ کے ساتھ سنیں گے تو میرے لیے سمجھانا بھی آسان ہوگا, آپ کے لیے سمجھنا بھی آسان ہوگا. اور بیچ میں جب سوال ہو تو اس کا فوراً جواب بھی ملتا رہے. دیں گے نا جواب؟ تو کائنات کا ذرہ ذرہ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ معجزہ. مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا پتھر ہے, کنکر ہے, یہ چھوٹا سا ریت کا ذرہ ہے. آپ ذرا غور کریں, کیا انسان اس ذرے کو بنا سکتا ہے؟ انسان اس ذرے کو بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا, انسان کے اندر تو وہ طاقت نہیں ہے کہ سورج کو بنا سکے. سورج کو بنانا تو دور کی بات ہے کہ سورج کی ایک ہلکی سی معمولی سی کرن بھی نہیں بنا سکتا. ساری دنیا کی ٹیکنالوجی بن جائے اور اکٹھی کر لے, ساری دنیا کی طاقت اکٹھی کر لے, لیکن سورج کی ایک کرن بنا نہیں سکتے, چاند کی ایک کرن بنا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے کروڑ ہر کروڑ کہکشاں بنائے ہیں, اور ان کہکشاؤں میں کروڑوں ستارے سیارے گردش کر رہے ہیں, لیکن پوری دنیا مل کر کے ایک ستارے کی روشنی نہیں بنا سکتے, ایک ستارے کا ٹکڑا نہیں بنا سکتے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا معجزہ ہے, اللہ تعالیٰ کا معجزہ. ہمارے سروں کے اوپر بادل ہے, ساری دنیا کی طاقت مل کر کے بادل بنانے کی کوشش کرے, نہیں بنا سکتے.
اور اگر کوئی چیز بنائیں گے بھی، آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ چائنا نے سورج بنایا، میں سمجھ رہا ہوں کہ چائنا والوں نے سورج بنایا، لیکن بنا کر کے خود اس کی حفاظت نہیں کر سکے، بنانے کے بعد خود اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ اگر انسان کوئی چیز بنائے گا بھی تو اس چیز کو بنانے کے لیے جو مٹیریل لگے گا، وہ مٹیریل بھی کس کا ہوگا؟ کس کا بنایا ہوا ہوگا؟ وہ اللہ کا بنایا ہوا ہوگا۔ انسان خود سے کوئی مٹیریل جمع کرے، خود مٹیریل بنائے اور اس مٹیریل سے کوئی چیز تیار کرے، اور وہ بھی ایسی چیز تیار کرے کہ جس کو دنیا کی کوئی طاقت تیار نہ کر سکتی ہو، یہ انسان کے بس میں ہے ہی نہیں، یہ انسان کے بس میں ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اتنی ساری اتنی بڑی کائنات بنائی، اور اس کائنات کے اندر بے شمار چیزیں بنائی، ہر چیز کے اوپر اگر غور کیا جائے تو ہر چیز آپ کو معجزہ نظر آئے گی، ہر چیز معجزہ نظر آئے گی۔ مثال کے طور پر آپ زمین کے اندر کسان جو ہے بیج ڈالتا ہے نا، بیج ڈالتا ہے، اور اس بیج سے کوپل نکلتے ہیں، وہ بیج پھٹتا ہے اور اس کے اندر سے ہرا ہرا پودا جو ہے پھوٹنے لگتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ پودا بڑا ہوتا ہے۔ کیا کسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اس پودے کو میں نے اگایا، اس پودے کو میں نے اگایا؟ اس کے ذمے اتنا ہی کام ہے، اس کے بس میں اتنا ہی کام ہے کہ وہ بیج کو زمین کے اندر ڈالے۔ اور زمین کو کس نے بنایا؟ زمین کے اندر اگنے کی صلاحیت کس نے رکھی؟ اچھا، اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ کسان نے جو بیج زمین کے اندر ڈالا، اس بیج کو کس نے بنایا؟ کسان کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس بیج کو بنا دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَتَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کہ تم کھیتی کرتے ہو، تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں۔ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کہ آسمان سے بارش کو، پانی کو تم نازل کرتے ہو یا ہم نازل کرنے والے ہیں۔ انسان کتنا بھی ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ جائے، لیکن آپ دیکھیں اللہ رب العزت جو بارش نازل کرتے ہیں اس کے اندر رحمت ہوتی ہے، اس کے اندر برکت ہوتی ہے، اس کے اندر انسانوں کے لیے نفع ہوتا ہے، جو ہے فوائد ہوتے ہیں۔ اور دنیا والوں نے بھی بارش کو نازل کرنے کی، بارش کو جو ہے اتارنے کی، پانی کو اتارنے کی کوشش کی، اور اس کے پیچھے کروڑوں ڈالر جو ہے برباد کر دیے، لیکن جب پانی اتر گیا تو اس میں ہزاروں لاکھوں انسانوں کی جانیں چلی گئی، لاکھوں گھر برباد ہو گئے۔ یہ انسان ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہم نحن المنزلون، تم نازل کر دو یا ہم نازل کرنے والے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کائنات کا ایک ایک ذرہ ذرہ آپ کو معجزہ نظر آئے گی، یعنی ایسی ہے کہ جس کو بنانے سے انسان بالکل عاجز ہے، انسان کے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ اس چیز کو بنا سکے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت انسان کو پیدا فرماتے ہیں، ہے نا، بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اب جس چیز سے پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ماء مہین، کہ بالکل ذلیل بدبودار پانی سے پیدا ہوتا ہے۔ اب ایسا پانی کہ جس کے اندر بظاہر کوئی صلاحیت نہیں ہے، لیکن اس پانی کو اللہ رب العزت نقش و نگار دے رہے ہیں، صورت بنا رہے ہیں، اتنا زبردست اعلیٰ قسم کا انسان بنا رہے ہیں، اور ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ماں کو نہیں معلوم کہ یہ بچہ کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے،
جس شخص کا نطفہ جو ہے اس عورت کے پیٹ میں گیا، اس شخص کو یعنی باپ کو نہیں معلوم کہ مجھے کیا ہونے والا ہے، لڑکا ہونے والا ہے یا لڑکی ہونے والی ہے۔ یعنی نطفہ جا رہا ہے تو کس کا جا رہا ہے؟ مذکر کا جا رہا ہے یا مؤنث کا جا رہا ہے؟ مذکر ہونے والا ہے یا مؤنث ہونے والا ہے؟ کسی کو نہیں پتا، لیکن اللہ رب العزت برابر اس کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ رب العزت کا معجزہ ہے، یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو کرنے سے انسان عاجز ہے۔ اب اتنی بات ہم سمجھ گئے، اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے کچھ ایسے مقدس بندے پیدا فرمائے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی کامیابی کے لیے، ان کی رہبری کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ ایسے نعمتیں عطا فرمائے اپنے پاس سے کہ جس کا تعلق صرف اور صرف اللہ کی ذات سے ہے، جس کا تعلق کس سے؟ اللہ کی ذات سے۔ انسان کو اس کے اندر کوئی دخل ہی نہیں ہے، کوئی بس ہی نہیں ہے انسان کا اس میں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مثال کے طور پر لے لیجئے۔ بہت سارے مقدس انبیاء کو اللہ نے پیدا فرمایا، مقدس ہستیوں کو پیدا فرمایا، اور ان کو کچھ ایسے معجزات عطا فرمائے، کچھ ایسی چیزیں عطا فرمائی کہ جو انسان کے بس میں نہیں۔ اب اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی زبردست قدرت عطا فرمائی تھی کہ اگر وہ کسی نابینا کے آنکھ پر اپنا ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ مادر ذات نابینا یعنی پیدائشی جو نابینا ہوتا تھا، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دے تو اس کی بینائی لوٹ آتی تھی۔ اب بتائیے آج تک کیا کسی ڈاکٹر نے یہ کام کر کے دکھایا؟ کسی انسان کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ کسی کی بینائی کو واپس لے کر آئے؟ جس کو اللہ نے نابینا بنایا ہے کہ اس کی بینائی واپس لا سکے، کسی انسان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دے دے تو یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دے دی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ کسی اور کو دی ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ایک مثال آپ نہیں بتا سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک اور صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ آپ کسی قبر کے پاس سے گزر رہے ہیں، اگر آپ آواز دے دیں اس قبر کے اندر سونے والے مردے کو، میت کو کہ قم باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ اپنی قبر پھاڑ کر کے جو ہے کھڑا ہو جاتا تھا۔ آپ جائیں قبرستان میں، جنت الفردوس میں، اور جا کر کے کہیں قم باذن اللہ، دیکھیں کتنے کھڑے ہوتے، اور اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو پیجامہ گیلا ہو جائے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ پیجامہ گیلا ہو جائے گا دیکھ کر کے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ آپ قبر کے پاس سے گزر رہے ہیں تو کہتے کھڑا ہو جا، تو وہ کھڑا ہو جاتا تو آپ سے بات چیت کرنا شروع کر دیتا تھا۔ تو اب یہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ قبر کے مردے کو زندہ کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ طاقت اگر کسی میں ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ذات میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اگر کسی کو نواز دیں تو اس کو کہتے ہیں معجزہ، کہ اور عام انسان کے اندر یہ چیز نہیں ہو سکتی، وہ صرف اور صرف اللہ کے مقدس انبیاء کو ہی یہ طاقت مل سکتی ہے، یہ صلاحیت مل سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے لاٹھی دی تھی، اور وہ لاٹھی کیسی عجیب کہ اگر زمین پر ڈال دیتے تھے تو وہ خطرناک قسم کا اژدہا بن جاتی تھی، خطرناک قسم کا اژدہا بن جاتی تھی۔ آج آپ ڈالے کوئی لاٹھی زمین پر، بنے گا وہ سانپ بنے گا، اژدہا بنے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کے ساتھ خاص تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی زبردست صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ آپ اپنا داہنا ہاتھ
جب اپنے بغل کے اندر آپ لے جاتے تھے اور پھر اس کو نکالتے تھے لوگوں کے سامنے تو وہ ہاتھ سورج سے زیادہ روشن چمکدار ہوتا، سورج سے زیادہ روشن. جب ہم اپنا ہاتھ بغل میں دبائیں اور پھر کہیں کہ میں بھی وہ کر سکتا ہوں، تو ایسا عمل کہ جس کو کرنے سے ساری دنیا کی طاقت عاجز ہو جائے، ساری دنیا کی طاقت اس کو کرنا چاہے تو نہ کر سکے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں. ہے نا؟ زندہ ہے نا سب لوگ؟ تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور یہ جتنے بھی معجزے ہیں، اب ایک معجزہ اور آپ کو سنا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ایک معجزہ عطا فرمایا، اور وہ معجزہ ایسا تھا کہ آپ نے اپنی طرف سے نہیں بتایا، بلکہ لوگوں نے جو ہے مطالبہ کیا. کیا مطالبہ کیا؟ کہ یہ جو سامنے بہت بڑا پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے ایک بڑی اونٹنی نکلے. اب بتائیے پہاڑ سے اونٹنی نکل سکتی ہے؟ لیکن انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو کیا مطالبہ کیا کہ یہ پہاڑ جو سامنے نظر آ رہا ہے اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے، اور وہ اونٹنی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جو گابن ہو، حاملہ ہو، اور جیسے ہی وہ پہاڑ سے نکلے تو وہ فوراً بچہ جن دے. اب بتائیے کتنی شرائط کہ پہاڑ سے اونٹنی نکلنا چاہیے، وہ گابن ہونا چاہیے، اور نکلتے ہی فوراً بچہ بھی جننا چاہیے. اب یہ کسی انسان کے بس میں ہے؟ یہ دنیا کی کوئی طاقت مل کر کے جو ہے یہ کام کر سکتی ہے؟ جو پتھر نہیں بنا سکتی تو پتھر سے جو ہے جانور کیسے نکال سکتی؟ لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور اللہ رب العزت نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور پہاڑ سے اونٹنی نکلی، اور وہ بھی گابن نکلی، اور نکلتے ہی اس نے بچہ جن دی. کہ جس کو کرنے سے ساری دنیا کی طاقت عاجز ہے، ساری دنیا کی طاقت بے بس ہے، اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ معجزہ کہا جاتا ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ بھئی بولو نا، سمجھ میں آئی تو ہاں بولو. 5 کلو کا سر مت ہلاؤ، 50 گرام کی زبان ہلا دو تو مجھے بھی لگے گا کہ ہاں سمجھ میں آ گئی. سمجھ میں آیا؟ یعنی اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ معجزہ کسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر انسان کی طاقت کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا. اب آگے دیکھیں کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ موضوع انبیاء کرام کے معجزات نہیں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں. اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، حضرت یوسف علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمائے کہ آگ آپ کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جاتی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ آپ اپنی قمیص نابینا کے آنکھوں کو لگا دیتے تھے، اس کی بینائی لوٹ آتی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا ہوئی. لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے معجزات اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو عطا فرمائے، بہت غور سے سننا، جتنے ہر نبی کو الگ الگ طرح کے معجزات ملے ہیں، ہر نبی کو الگ الگ معجزات ملے ہیں. جتنے معجزات اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو عطا فرمائے، ان تمام معجزات کا جامع اور کامل مکمل اوصاف معجزات کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. سمجھ میں آ رہا ہے میرے عزیز؟ ہر نبی کو ایک معجزہ دیا گیا یا 2 معجزات دیے گئے، اور کسی نبی کو بہت ہو گیا تو 3 معجزات دیے گئے، اس سے زیادہ کسی کو نہیں ملے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنے 1.25 لاکھ انبیاء کرام کے اندر جو جو صفات تھی، جو جو خوبیاں تھی، جو جو کمالات تھے،
جو معجزات عطا کیے گئے تھے وہ سارے کے سارے کمالات اور ساری کی ساری خوبیاں، سارا کا سارا علم اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کمالات کے جامع ہوں گے، کتنے اوصاف کے جامع ہوں گے۔ ابھی اور آگے آپ کو سمجھ میں آئے گا، اگر آپ توجہ دیں گے یا دلچسپی دکھائیں گے تو میں اور آگے آپ کو لے کر چلوں گا۔ سارے انبیاء کے کمالات ایک واحد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ رب العزت نے رکھ دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ ہر نبی کو جو معجزات ملا، ہر نبی کو جو معجزہ ملا وہ معجزہ عملی تھا۔ وہ معجزہ کیسا تھا؟ عملی معجزہ تھا، یعنی نبی کو اس کے اندر کچھ نہ کچھ عمل کرنا پڑتا تھا۔ نہیں سمجھے؟ نبی کو اس کے اندر کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑتا تھا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر کسی نابینا شخص کو بینا کرنا ہے تو کیا کرنا پڑتا تھا کہ اپنا ہاتھ، اپنا دست شفا اس کی آنکھوں پر پھیرنا پڑتا تھا۔ تو یہ پھیرنا یہ بھی تو ایک کام ہے کہ نہیں؟ اور کسی مردے کو زمین سے جو ہے اس کو زندہ کرنا ہے تو آپ کو یہ عمل کرنا پڑتا تھا کہ کہنا پڑتا تھا قم بإذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو تب وہ کھڑا ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی زمین پر ڈالنی پڑتی تھی، ہے نا، اپنا ہاتھ بغل میں لے جانا پڑتا تھا، اس کو دبانا پڑتا تھا، پھر اس کو لوگوں کے سامنے نکالنا پڑتا تھا۔ تو یہ کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہے نا؟ تو ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا، بہت توجہ کے ساتھ سننا، ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا وہ معجزہ عملی معجزہ تھا۔ اور ایسے عملی معجزے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیے گئے، یاد رکھیں تمام انبیاء کی جماعت ایک طرف اور تمام انبیاء کرام میں سے چنندہ چند انبیاء کرام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے کہ ان میں سے بھی کسی کو ایک ملا، کسی کو دو ملے، اور کسی کو بہت زیادہ اگر ملے تو کتنے ملے؟ 3 ملے۔ لیکن ایسے عملی معجزے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں کہ 2000 سے زیادہ ملے۔ کہو نا سبحان اللہ، کتنے ملے ہیں؟ 2000 سے زیادہ ملے ہیں۔ اب ذرا بتائیے، اب ذرا غور کیجئے کہ آپ سب کو کتنا بڑا میرے اوپر ظلم ہے کہ جس نبی کو عملی معجزات 2000 سے زیادہ ملے ہوں اور وہ ایسا موضوع مجھے دے رہے ہیں۔ اب کتنے معجزات میں بیان کر سکوں گا؟ کیسے کیسے معجزات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن نے جس سورت کو چاند کے نام سے جو ہے موسوم کر دیا، سورۃ القمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب ہو گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اب بتائیے چاند کو پھاڑنا بھی کسی انسان کے بس میں ہے؟ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن یہ معجزہ بھی عملی معجزہ ہے۔ کیسا ہے؟ عملی معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کر دیا انگلی سے تو چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، اور اس وقت کی ساری انسانوں نے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایک چاند پہاڑ کے اوپر ہے، چاند کا آدھا حصہ، اور آدھا حصہ جو ہے غروب کی طرف ہے۔ اور اس کے اندر بھی کیا تھا کہ آج اگر بڑے سے بڑے سائنسدان اگر چاند کا ٹکڑا لانا چاہے تو لا سکتے؟ کوشش کرنے والوں نے بہت کی، لیکن جتنوں نے کی سب ذلیل ہو گئے، سب رسوا ہو گئے۔ اور ہمارے ملک کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے کیا بھیجا تھا چاند پر؟ راکٹ نہیں،
चंद्रयान 3, है ना, चंद्रयान 3 भेजा था। आज तक जिन्होंने भेजने की कोशिश किए थे, आज तक उनकी पेमेंट नहीं मिली है। इससे ज्यादा अफसोस की बात क्या होगी? आप तहकीक करके देखिए, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। जिन लोगों ने, और उसमें सबसे ज्यादा पेश ये भी याद रखें, उस चंद्रयान को भेजने में सबसे आगे और सबसे ज्यादा काम करने वाला अगर कोई था तो वो मुस्लिम नौजवान था, कि जो अल्लाह पर ईमान रखने वाला, और उसने अपनी ईमानी सलाहियत, ईमानी कुव्वत की बिना पर जो है वो इस काम के अंदर कामयाब हुआ, लेकिन जालिमों ने आज तक उसकी भी तनख्वाह नहीं दी। देख रहे ना इंसान कितना बेबस है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी जबरदस्त सलाहियत अता फरमाई कि आप फर्श पर हैं, जमीन पर हैं, और आसमान के अंदर चांद चमक रहा है, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, और चांद 2 टुकड़े हो रहा है। लेकिन ये भी नबी का अमली मौजज़ा है। कैसा है? अमली मौजज़ा है। और याद रखें, हर नबी को जो मौजज़ा मिला था वो अमली मौजज़ा था, और वो अमली मौजज़ा नबी के साथ ही रुखसत हो जाता है, नबी के साथ ही रुखसत हो जाता है। नबी चला गया तो उसका मौजज़ा भी उसके साथ चला गया। बहुत अहम बात की तरफ लेकर आ रहा हूं। अब देखिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मौजज़ा अता किया था, अब वो काम कोई कर सकता है कि किसी नाबीना को बीना कर देना, किसी मुर्दे को कब्र से उठा देना कोई कर सकता है? तो ये आपका ये अमली मौजज़ा वो आपके साथ भी रुखसत हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो मौजज़ा था वो मौजज़ा भी आपके साथ में रुखसत हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आंख ठंडी और सलामती वाली बन जाती थी। आज बताएं, किसी की आंख ठंडी हुई हो आज तक? हाँ? आज तक किसी के लिए आंख ठंडी हुई हो? तो वो मौजज़ा भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ क्या हो गया? रुखसत हो गया। जितने भी अंबिया किराम को मौजज़ात मिले हैं, अमली मौजज़ात, वो सब के सब नबी के साथ रुखसत हो गए। क्या वजह थी? वजह यही थी कि जो नबी आया और जिस नबी को जो मौजज़ा मिला, क्योंकि वो नबी आखिरी नहीं था, इसलिए उसका मौजज़ा भी आखिरी नहीं था। कहो ना सुभान अल्लाह। वो नबी आखिरी नहीं था, इसलिए उसका मौजज़ा भी आखिरी नहीं था। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे अमली मौजज़े हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2000 से ज्यादा अता फरमाए, लेकिन वो सारे के सारे मौजज़ात नबी के साथ खत्म हो गए, नबी के साथ खत्म हो गए। अब कोई चांद को 2 टुकड़े कर सकता है? दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ले, दुनिया के सारे साइंसदानों को जमा कर ले, लेकिन चांद के 2 टुकड़े करना तो दूर की बात है, चांद की रोशनी भी नहीं ला सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया के लिए निकले हैं, उम्रा करने के लिए निकले थे, लेकिन हुदैबिया के मकाम पर आपको रोक दिया गया और वहां पर सुलह हो गई, और तय ये पाया कि अब यहां से उम्रा आप नहीं कर सकते, आपको यहां से वापस जाना पड़ेगा। चुनांचे हुदैबिया के मकाम पर एक कुआं था, और सख्त शिद्दत की गर्मी का मौसम, सहाबा किराम उस कुएं से पानी निकालते इतना निकाले कि एक कतरा पानी था वो भी निकाल लिए, वो भी नहीं छोड़े, और अब सारा कुआं सूख गया, और अब सब प्यास से बेचैन है। अल्हम्दुलिल्लाह इस आजिज ने वो कुआं भी देखा है जो आज तक मौजूद है। आप भी जाएं,
हुदैबिया के मकाम पर, और देखें उस कुएं को कि देखिए कैसे ईमान ताजा होता है। आज तक उसके अंदर पानी मौजूद है, और जब तो वो कुआं सूख गया था, फिर आज पानी कैसे मौजूद है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा ने शिकायत की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुआं सूख गया है, पानी का एक कतरा मौजूद नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याले में पानी मंगवाया, और आपने उस पानी को अपने मुंह में लिया, और फिर वो पानी कुएं के अंदर कुल्ली कर दी, उस पानी को कुएं के अंदर डाल दिया। सहाबा ने देखा, थोड़ी ही देर के अंदर वो कुआं पानी से लबालब भर गया, इतना भर गया कि अब तक तो पानी निकालने के लिए डोल डालना पड़ता था, लेकिन अब कुआं पानी से ऐसा लबालब हो गया कि सहाबा अपने हाथ से बर्तन भर कर लिया करते। अल्लाह अकबर कर लिया। लेकिन क्या आज कोई इस अमल को करके किसी कुएं के अंदर पानी ला सकता? ये मौजज़ा भी नबी के साथ रुखसत हो गया, ये मौजज़ा भी नबी के साथ रुखसत हो गई, ये अमली मौजज़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मौजज़ा तो ये भी है कि आपकी उंगलियों से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पानी को जारी कर दिया, आपकी उंगलियों से पानी को जारी कर दिया। 3 लोगों का खाना 500 लोगों के लिए काफी हो गया। ये क्या है? ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है कि आपने हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला से कहा, खंदक के मौके पर हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला ने देखा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख से बेचैन है, परेशान है, और पेट पर 3-3 पत्थर जो बंधे हुए हैं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला के दिल में बात आई कि मेरे पास छोटा सा बकरी का बच्चा है, उसको ज़बह कर दे। और वो बकरी का बच्चा भी कितना था? 1 किलो 1.5 किलो का बच्चा था जो अभी भी हुआ था। तो गए, फौरन ज़बह की, और बीवी से कहा कि शोरबा बनाए, जरा शोरबा जो है ज्यादा करें, और मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके और 2 साथियों को दावत दे रहा हूं, हजरत अबू बकर और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हुमा। चुनांचे गए, सालन तैयार किया, थोड़ा सा जौ था, उसको बीवी ने चक्की में डाल करके पीसा और 2-4 रोटियां बना ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी। इधर दावत तो अल्लाह के नबी को मिली है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 550-700 सहाबा में ऐलान फरमा रहे कि चलो जाबिर के घर पे खाने की दावत। अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला उसको सुन करके पसीने से शराबोर है, हिम्मत जवाब दे रही है, और इधर अल्लाह के नबी से कुछ कह नहीं सकते। आए बीवी किसे कहने लगे कि आज तो गजब हो गया कि अल्लाह के नबी ने सारे लोगों को खाने पर बुलाया है। बीवी भी थी किसकी थी? मेरे और आपकी बीवी नहीं थी। हाँ, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत याफ्ता थी, वो सहाबी रसूल की बीवी थी। बीवी कहती है कि मुझे ये बताएं कि सारे लोगों को दावत तुमने दी है या अल्लाह के नबी ने दी है? हजरत जाबिर कहते हैं कि मैंने तो नहीं दी, अल्लाह के नबी ने दी है। जब अल्लाह के नबी ने दी है तो अल्लाह और उसका रसूल देख लेगा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अल्लाह अकबर कभी, अल्लाह और उसका रसूल देख लेगा, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बस में जितना है तुम उतना करो, और अल्लाह और उसके रसूल में के बस में जितना है वो देख लेंगे, वो करेंगे। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी सहाबा की जमात के साथ तशरीफ लाए, और आपने कहा कि हांडी को चूल्हे पर से न उतारना, और तन्नूर से रोटियों को न निकालना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद प्याले भर भर करके शोरबा निकाल रहे हैं और सहाबा को दे रहे, रोटियां निकाल रहे हैं और सहाबा को दे रहे हैं, हत्ता के सारे सहाबा सैर होकर के खा लिए। लेकिन जब देखते हैं तो हांडी में सालन जितना था उतना ही मौजूद है, रोटियां जितनी थी उतनी ही मौजूद है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला की बीवी फरमाने लगी, काश, कसम खुदा की,
اگر اس ہانڈی کو میں چولہے سے نہ اتارتی تو میرے بعد نہ جانے قیامت تک وہ ہانڈی جلتے رہتی اور لوگ اسے سیراب ہوتے رہتے۔ یہ کیا تھا میرے عزیزو؟ یہ نبی کا عملی معجزہ تھا، اور یہ عملی معجزہ بھی نبی کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ آج اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور کرنے کی کوشش کرنے والا وہ بھی کوئی بڑا خطرناک قسم کا جادوگر ہی ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو جو معجزات عطا فرمائے ہیں، ان معجزات کے سامنے یاد رکھے میرے عزیزو، یہ بات اپنے دلوں کے اندر بٹھانے اچھی طرح سے، خاص طور سے میری مائیں اور بہنیں اپنے دلوں کے اندر اس بات کو جو ہے بالکل اچھی طرح سے جو ہے بٹھا لیں کہ اللہ رب العزت کے معجزے کے سامنے، اللہ رب العزت کے کلام کے سامنے کسی جادوگر کا زور قیامت تک کبھی نہیں چل سکتا، کبھی نہیں چل سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون نے کتنے جادوگروں کی جماعت کو کھڑا کیا تھا، اور بڑے بڑے جادوگر تھے، مصر کے بڑے بڑے مانے ہوئے جادوگر تھے کہ جن کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا، لیکن ایسے جادوگروں کا جادو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک لاٹھی کے سامنے بھوسا ہو گیا، نبی کے معجزے کے سامنے بھوسا ہو گیا۔ میرے عزیز، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور ہم اس معجزے کی بات کر رہے ہیں، ہم ہمارے نبی کے معجزے کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی میں آیا نہیں ہوں وہاں پر، ابھی آنا باقی ہے، کیونکہ موضوع ایسا دیے ہے تو آپ کو بھی وقت دینا پڑے گا۔ اب آئے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو جو عملی معجزات عطا فرمائے، عملی معجزات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ علمی معجزے بھی عطا فرمائے، علمی معجزے بھی عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کتاب تورات عطا فرمائی ہے نا، تورات عطا فرمائی تھی کہ زبور دی تھی، تورات دی تھی، مجھے لگا کہ شاید میں غلط بول رہا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، لیکن یاد رکھیں تورات یہ اللہ رب العزت کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں۔ تورات یہ تختیوں کی شکل میں دی گئی تھی، لکھی ہوئی دی گئی تھی۔ کلام اس کو کہتے ہیں ما یتکلم بہ، کہ جس کا تکلم کیا جائے، جس کی بات کی جائے، جس کو پڑھا جائے، جس کا کلام کیا جائے، اس کو کلام کہتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن تورات وہ اللہ کی کتاب تھی، اللہ کا کلام نہیں۔ یقین نہیں آ رہا ہے نا؟ یقین نہیں آ رہا ہے۔ اب یقین لانے کے واسطے میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ آپ کی اپنی کمزوری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے صحیفے عطا فرمائے تھے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا فرمائے تھے، یعنی لکھے ہوئے کاغذات کی شکل میں کچھ چیزیں عطا فرمائی تھی، تو وہ لکھا ہوا تھا، وہ اللہ رب العزت کا کلام نہیں تھا۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قلب میں اللہ تعالیٰ نے القاء فرمائی تھی، ڈال دی تھی، لیکن آپ انجیل کو اللہ کا کلام نہیں کہہ سکتے، اللہ کی کتاب کہہ سکتے لیکن کلام نہیں کہہ سکتے۔ زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اگر یاد رکھے میرے عزیزو، اس لیے کیوں کلام نہیں ہے؟ انسان، آپ نے سنا ہوگا بیچ میں برطانیہ کی طرف سے ایک سازش چلی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے، اس خطبے کی آواز کو
اب ریکارڈ کر کے پیش کیا جائے گا. سنا تھا؟ کلام جو ہوتا ہے نا، کلام یہ ہمیشہ محفوظ رہتا ہے. کلام ہمیشہ محفوظ رہتا ہے. اب لکھا ہوا ہمیشہ محفوظ نہیں رہ سکتا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ختم بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو کلام ہوتا ہے، اب میں جو بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، میرا کلام آپ کو نظر آ رہا ہے. اب جو چیز نظر ہی نہیں آ رہی ہے تو اس کو ہلاک کیسے کر سکتے، اس کو ختم کیسے کر سکتے؟ کر سکتے؟ کبھی نہیں کر سکتے. اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزے کی شکل میں عطا فرمایا، یہ کلام وہ کلام ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب نتلوها علیک بالحق. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کلام کی، اس کتاب کی آیتیں ہیں جس کو ہم پڑھ کر کے سناتے ہیں. اللہ، ہم پڑھ کر سناتے ہیں. نتلو علی کا، ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کلام اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس کو پڑھا جائے، جس کا تکلم کیا جائے، جس کی بات کی جائے. اور قرآن مجید اللہ رب العزت پڑھتے تھے اور پھر اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سنتے تھے اور پھر سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتے تھے. تو ہر نبی کو جو معجزہ ملا وہ عملی معجزہ ملا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی معجزات تو بے شمار ملے، لیکن ان تمام عملی معجزات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو علمی معجزہ عطا فرمایا، اور ایسا علمی معجزہ عطا فرمایا کہ جو قیامت تک اگر کوئی طاقت اس کو ختم کرنا چاہے تو ختم نہیں کر سکتی. قیامت تک ختم نہیں کر سکتی. عملی معجزات جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عطا فرمائے وہ ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نبی بولو، ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہمارے نبی کے جو معجزات تھے وہ بھی ختم ہو گئے، وہ بھی ختم ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو علمی معجزات اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. کیوں ختم ہونے والا نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کی نبوت کبھی ختم ہونے والی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو خاتم الانبیاء بنایا، خاتم النبیین بنایا ہے. تو نبی کی نبوت قیامت تک ہے، تو اس لیے نبی کا لایا ہوا معجزہ وہ بھی قیامت تک ہے. سمجھ میں آئی کہ نہیں بات میرے سے؟ اور ایسا علمی معجزہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا کہ دنیا کے بڑے بڑے علوم والے اگر جمع ہو جائیں تو جس طرح سے دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان سورج کی روشنی کو نہیں لا سکتے، چاند کی روشنی کو نہیں لا سکتے، زمین کا ایک ذرہ نہیں لا سکتے، زمین کے اندر سے ایک درخت، ایک کوپل نہیں اگا سکتے، بادل کا ایک ٹکڑا نہیں بنا سکتے، تو میرے عزیزوں دنیا کے بڑے بڑے جو ہے علوم والے ماہرین مل جائیں لیکن قرآن جیسا اگر ایک آیت لانا چاہے تو نہیں لا سکتے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو چیلنج کیا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِهِ لَا يَأْتُونَ، کہ اگر سارے جنات اور سارے انسان مل جائیں اور اس جیسا اگر قرآن لانا چاہے تو کبھی نہیں لا سکتے، کبھی نہیں لا سکتے. اور ویسا علمی معجزہ اللہ رب العزت نے میرے عزیزوں ہم کو عطا فرمایا، اس نبی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا. اور یاد رکھیں، اب آخری بات کی طرف آ رہا ہوں. ویسے تو میں نے بہت ساری باتیں کہنے کا سوچا تھا، لیکن چونکہ آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ اب ختم کرنا چاہیے، تو اس لیے میں اپنی آخری بات کی طرف آ رہا ہوں. درمیان کی بہت ساری باتوں کو میں نے حذف کر دیا، لیکن وہ آخری بات بھی میرے عزیزوں، میری مائیں اور بہنیں، دل کا درد ہے.
آپ دیکھیں کہ قرآن جیسا معجزہ، قرآن جیسا کلام کوئی دنیا کی طاقت نہیں لا سکتی، کوئی دنیا کی طاقت نہیں لا سکتی۔ ہر طاقت، ہر علم والا اس جیسا کلام پیش کرنے سے عاجز ہے، بے بس ہے۔ نہ جنات مل کر کے لا سکتے ہیں، نہ انسان مل کر کے لا سکتے ہیں، کوئی نہیں لا سکتا۔ کبھی تو اللہ نے اتنا بڑا چیلنج کیا ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی ہے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے، اس کے پڑھنے پڑھانے کی ذمہ داری بھی لی ہے، اس کے معنی و مطالب جیسے جیسے انسانوں کو حالات پیش آئیں گے اسی اعتبار سے قیامت تک انسانوں کی رہنمائی اور رہبری یہ کلام مجید کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ویسی صلاحیت اس کلام کے اندر رکھی ہے۔ تو آپ دیکھیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قرآن تو وہ صحابہ کے لیے نازل ہوا تھا، ہمارے لیے نہیں ہے، کہہ سکتے؟ اگر یہ کہیں گے تو ایمان سے نکل جائے گا انسان۔ چونکہ کلام آخری ہے اور نبی بھی آخری ہے اور یہ امت بھی آخری ہے، اور اسی امت کو قیامت تک جانا ہے، اور اللہ رب العزت اسی امت کے اندر ایسے ایسے علماء کو، ایسے ایسے صوفیہ کو اور ایسے ایسے فقہا کو پیدا کرتے رہیں گے جو قیامت تک کی آنے والی انسانیت کے لیے جن جن باتوں کی ضرورت ہوگی وہ سب نکلے گا۔ تو کہاں سے نکلے گا؟ قرآن سے ہی نکلے گا، اور آج تک لوگ نکال رہے ہیں اور امت اس سے رہنمائی حاصل کر رہی ہے۔ کر رہی کہ نہیں کر رہی؟ اب یہاں پر رک کر کے ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک ہم لوگ ہیں کہ ہمارا تعلق بھی اسی قرآن سے ہے کہ نہیں؟ جس قرآن کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر نازل فرمایا اسی قرآن کے ساتھ ہمارا بھی تعلق ہے۔ کوئی اور کتاب تو نہیں پڑھتے ہم، یعنی تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں، ان کو تو نہیں پڑھتے۔ پڑھتے تو کس کو پڑھتے؟ قرآن کو ہی پڑھتے ہیں، قرآن پر ہی ایمان رکھتے ہیں، اور اسی قرآن پر ایمان رکھنے والے وہ صحابہ بھی تھے کہ نہیں تھے؟ اسی قرآن پر عمل کرنے والے وہ صحابہ بھی تھے، اسی نبی کے امت وہ صحابہ بھی تھے، لیکن وہ صحابہ کے سامنے دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں کمزور نظر آتی تھی۔ دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور طاقت ان سے ٹکرانے کے لیے گھبرایا کرتی تھی، لیکن آج معمولی گلی کا لفنگا جو ہے آج مسلمانوں اس کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے میرے عزیز؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ ہر طاقت کو کمزور کرنے والی جو چیز ہے اس بڑی طاقت کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ قرآن یہ علم معجزہ ہے اور قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ آج بھی امت اگر اس علمی معجزے کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کر لے اور اپنے تعلق کو جوڑ لے تو میرے عزیزو آج بھی ہمارا حال ویسا ہی ہوگا جیسا ایک زمانے میں صحابہ کرام کا حال تھا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن کو لائیں، اور جس کا تعلق قرآن سے جتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ یاد رکھے دشمنان اسلام کے سامنے وہ اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا، اور جس کا تعلق قرآن سے جتنا زیادہ کمزور ہوگا وہ دشمنان اسلام کے سامنے بھی اتنا ہی زیادہ کمزور ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو معجزات تو بے شمار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو تو جو معجزات دیے ہیں وہ بے شمار معجزات عطا فرمائے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ کا معجزہ بھی آخری معجزہ ہے۔ ایسا علمی معجزہ اللہ رب العزت نے کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمایا، کسی اور نبی کو نہیں دیا، اور چونکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اور یہ اللہ رب العزت کی کتاب بھی ہے، چونکہ کتاب کلام اس اعتبار سے ہے جیسا آپ نے بھی سنا کہ اللہ رب العزت نے پڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سنا،
ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھ کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دی ہو، اور جبرائیل علیہ السلام نے جیسے جیسے چاہا ویسے ویسے نبی کے پاس لا کر کے سنایا ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت تک نہیں آ سکتے تھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کے سامنے پڑھ کر کے نہیں سناتے تھے۔ اور پتہ ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے اللہ رب العزت قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے، قرآن مجید کی آیات پڑھنا شروع کرتے تھے، قرآن مجید کی عظمت اور اللہ رب العزت کی آواز کے خوف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے، بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے۔ اور جب ہوش آتا تھا تو پھر کہتے تھے ماذا قال ربنا، کہ ہمارے رب نے کیا کہا؟ فرشتوں سے پوچھتے تھے ماذا قال ربنا، کہ ہمارے رب نے کیا کہا؟ یہ حال ہوتا تھا کس کا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ وہ ہیبت کے مارے، وہ خوف کے مارے، وہ عظمت کے مارے، اور وہ اللہ رب العزت کے جلال کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو جایا کرتے۔ تبھی تو اللہ رب العزت کے کلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بوجھ محسوس کرتے تھے۔ اور کیسا بوجھ؟ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی پہاڑ رکھا جا رہا ہے، پہاڑ کے اوپر اگر ہے اور کوئی وحی نازل ہوتی تو پہاڑ ہلنے لگتا تھا وحی کے بوجھ سے۔ اونٹنی کے اوپر آپ سوار ہیں تو اونٹنی وحی کے بوجھ سے، کلام اللہ کے بوجھ سے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ فرمانے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پہاڑ کو دیکھتے اور پہاڑ کے اوپر اگر ہم اس کلام کو نازل کرتے تو اس کلام کے بوجھ سے پہاڑ بھی زمین کی تہ تک ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ اتنا زبردست کلام، علمی معجزہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا۔ میرے عزیزو، قسم خدا کی، جس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ اس علمی معجزے کے ساتھ جتنا مضبوط ہوگا، اللہ رب العزت دنیا میں اس کو اتنا ہی زیادہ مضبوط رکھے گا۔ اگر مسلمان ایمان والے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، آج بھی مسلمان ویسی ہی مضبوط قوم سمجھی جائے گی۔ تبھی تو علامہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، قرآن چھوڑ کر کے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اور وہ صرف مسلمان تھے تو زمانے کے اندر سب سے معزز تھے، آج تک نہیں قیامت تک۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے صحابہ کی مقدس جماعت سے جو ہے رہنمائی لینی پڑے گی۔ قرآن سمجھنا ہے تو صحابہ کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا، تبھی قرآن سمجھ میں آئے گا، اور نہ قرآن سمجھ میں نہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ معجزات کا ذکر کرنا یہ اس لیے کہ صرف ہمارے دلوں کے اندر نبی کی عظمت آ جائے، ہمارے دلوں کے اندر نبی کی شان آ جائے کہ ہمارے نبی کتنی عظمت والے تھے، کتنے کمال والے تھے، کہ اللہ رب العزت نے سارے انبیاء کا کمال، سارے انبیاء کے علوم، سارے انبیاء کی خوبیاں اور صفات وہ صرف اور صرف ہمارے ایک نبی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع فرمائی۔ آپ کا ظاہری حسن و جمال وہ تو چھوڑ دیجیے، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں، لیکن باطنی کمالات کے اندر بھی کوئی نبی بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہم کو قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ کریں گے سب لوگ؟ یہاں تو انشاءاللہ کہنا بہت آسان ہے، اور یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں، پھر اس کے بعد پوچھے کہ بھئی آپ نے قرآن کے سلسلے میں کیا سوچا، تو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تو آج کی اس مجلس کے اندر ہم سب سے پہلے یہ فیصلہ کریں کہ ہم قرآن کو سب سے پہلے بہترین انداز میں پڑھنا سیکھیں گے۔ دو چار ہی کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ اتنے زبردست امام عطا فرمائے، اتنا زبردست قاری قرآن آپ کو عطا فرمایا۔ حقیقت میں ان باتوں کو پڑھ کر کے آج نماز پڑھ رہا تھا تو ساری باتیں الحمدللہ بالکل حقیقت اور برحق محسوس ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا سچ کہا۔ اور
جب قرآن مجید سنو تو ایک عجیب لذت، ایک عجیب حلاوت، ایک نیا ایمانی جذبہ، ایک نیا ولولہ جو ہے نصیب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا کلام ایسا عجیب ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ کو اتنا بہترین امام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، بہترین علماء کرام آپ کو عطا فرمائے، اور کیا کمی ہے ہمارے اس علاقے کے اندر قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے کی؟ بتائیے، اتنی عالی شان مسجد آپ کو عطا فرمائی، ہر چیز کی سہولت ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور ہے۔ بتائیے قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پوچھ ہوگی کہ نہیں ہوگی میرے سے؟ اس لیے ہم میں سے ہر ایک یہ کوشش کریں، جائیں ان علماء کرام کے پاس جائیں، اپنے امام محترم کے پاس جائیں، ان کے پیر پکڑیں، اللہ کے واسطے ہم کو قرآن سکھا دیجیے، اللہ کے واسطے ہم کو ایسا قرآن سکھا دیجیے کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ پڑھنے کے لیے کہیں پڑھ میرے بندے، تو اس وقت اللہ رب العزت کے سامنے بھی بندہ شوق سے قرآن پڑھ دے گا۔ سیکھیں گے سب لوگ؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء بڑا سا مقصد صبح فجر میں ہوتا ہے، جو احباب سیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں وہ ضرور شامل ہو۔ نظم کیا گیا مسجد کے اندر، لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن کو سیکھنے والے بنے۔ دنیاوی تعلیم جیسا اس کا معاملہ نہیں ہے، ہم تو نہیں پڑھے تو پڑھ جا رہا اسکول کو جا، تو پڑھے گا تو کچھ تو بنے گا، اسے نہیں، ہم کو بھی پڑھنا ہے اور ہمارے اولاد کو بھی پڑھانا ہے، سکھانا ہے۔ جزاک اللہ، میں حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں تمام ہی مسجد کے ذمہ داران کی جانب سے، حضرت نے وقت دیا اور ہم تمام اپنے علم سے سرفراز کیا۔ کل کے مقرر ہے حضرت مولانا معین الدین صاحب، اور کل کا عنوان بہت ہی اہم ہے۔ آج دنیا کے اندر جو اعتراضات چل رہے ہیں اللہ کے رسول کی شادیوں کو لے کر، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہمارے تمام امت کی اور ہمارے تمام ہی امت کی ماں ہیں، اس کے اوپر جو اعتراض ہوتے ہیں اس کے جوابات دیں گے، اور اس پر مستقل اور مفصل انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے علم میں اضافہ کریں ان بیانات کو سن کر، تاکہ ہم لوگوں کو جواب دیں اور ہم ایمانی طور پر ہم خود بھی مطمئن ہوں۔ آج ہمارے اندر بھی جو ہے ایک الگ سی بات بولتے ہیں، اللہ کے رسول کہنا چاہتا کرے کہتے ہیں، ایسا الگ ہی ایک دلوں میں اور زبان پر اعتراض ہے، جیسا یہ ایسی بات بھی کرنا ہمارا ایمان خطرے میں ہے، اور ایسا صحیح ہے کیا؟ اس طرح کی بات بھی کرنا ہمارا ایمان، جیسا کہ ہم شک میں ہیں، اور اگر ہم شک میں ہیں تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے اور اس کی فکر کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔